رویل اصغر صاحب، نواز شریف صاحب وہی بیانیاں، وہی لب و لہجہ، وہی الفاظ، کچھ فرق نظر نہیں آ رہا 90 کی دہائی میں اور آج کے نواز شریف میں، یا آج کی سیاست میں، یا آج کے سیاسی لب و لہجے میں؟ امیر، میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے مجھے یاد کر لیا۔ اچھا، میں یہ آپ سے گزارش کروں، اصل پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں 2-4 سال کے بعد جب پاکستان ذرا تھوڑا سا ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو پتہ نہیں اب انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے، مجھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا جب تک میرے سامنے کوئی واضح ثبوت نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے کہ پاکستان کو ڈیریل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ 5-10 سال آپ اسی چکی میں پستے رہتے ہیں، وہی جو کمایا جو وہ لگا دیا اور اس کے بعد پھر آپ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ امیر عباس اب پھر وہی حالات پیدا کر دیے گئے۔ دیکھیں، میں آپ سے وہی گزارش کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں 2013 میں، میں دور نہیں جاتا، 2013 میں جب میاں صاحب تشریف لائے اقتدار میں، خدا نے ان کو عزت بخشی، تو انہوں نے اس سے پہلے پبلک گیدرنگز میں یہ ضرور کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا، میں خدا کی مدد کے ساتھ اس ملک کو اس بھنور سے نکالنے کی کوشش کروں۔ اس وقت 3 بڑے چیلنج تھے، آپ کو پتہ ہے، ایک معاشی چیلنج تھا، ایک آپ کا لوڈ شیڈنگ کا تھا، بجلی کی شارٹ فال بہت زیادہ تھا، اور تیسرا جو تھا وہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے گناہ معصوم لوگوں کی جانوں کے ساتھ دہشت گرد کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی، آپ کو پتہ ہے، پسند ناپسند اور پھر پتہ نہیں کیا، ایک پھر نیا ایکسپیڈیشن کیا گیا، ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، تباہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جہاں پہ آپ نے چھوڑا تھا اس سے بدتر حالات میں تباہ کر دیا۔ لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں میرا، لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ 16 مہینے آپ کی حکومت رہی، حکومت تھی، صحیح ہے، تو آپ نے وہ تو مہنگائی بھی بڑھ گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، لیکن کبھی آپ ذرا غور سے اس کا جائزہ لینا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ اس وقت اقتدار میں نہ آتے اور 6-8 مہینے آپ اسی تجربہ گاہ کو استعمال کرتے رہتے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا۔ سیاست میں بردباری یا تہذیب کی بات کر رہے ہیں، مانا کہ 90 کے بعد کچھ تبدیلی آئی، بہتری آئی، تہذیب کی طرف گئی سیاست، لیکن جہاں پی ٹی آئی کی طرف سے بد تہذیبی ہوئی، وہیں نون لیگ کی طرف سے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی پہلی اہلیہ پر حملے، پھر دوسری اہلیہ پر حملے، پھر ابھی موجودہ اہلیہ جادو ٹونے کی باتیں، پھر نشئی مریم نواز صاحبہ خود کہتی ہے کہ نشہ کرتا ہے، تو یہ دونوں طرف سے آگ تو برابر لگی رہی ہے۔ بس میں آپ کو گزارش کروں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حقائق پہ مبنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ازیوم کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کریٹ کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کہنی پڑتی ہیں، بتانی پڑتی ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اگر فرض کیجئے یہ کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں ہے جادو، اب میں نے آپ سے نا جادو، تو جادو اگر کوئی کرے گا یا اس قسم کی خبر آئے گی یا آپ اس قسم کے معاملات حالات پیدا کریں گے تو obviously آپ کو اس کی نشاندہی تو کرنی پڑے گی کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ نہیں، آپ ملک کو جادو ٹونے سے چلائیں گے، صحیح ہے شیخ صاحب، بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہوتا، ظاہری یہ نہیں بات ہے، ہوتا، بالکل صحیح ہے، امیر عالم اس کو آپ کو کہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں شیخ صاحب، پھر وہ بھی جس طرح وہ شیخ صاحب، کسی نے کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھے، کسی نے کسی کی تہذیب نہیں کی، کسی جادوگر کو جادوگر کہنا کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ حقائق ہے۔ کسی یہودی کو یہودی کہنا مطلب وہ تہذیبی نہیں ہے یا بد اخلاقی نہیں ہے، وہ حقائق ہے۔ ان حقائق کو آپ کیسے چھپا سکتے ہیں؟ شیخ صاحب جس تنقید کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق ہے، وہ دوسری طرف سے بھی تو کہا جائے گا نا کہ ہاں یہ ہمارے حقائق ہیں۔ سیاستدان میں میاں صاحب کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، عام لوگوں کا خیال تھا، شاید مخالفین کا یہ خیال تھا کہ میاں صاحب جو تقریر کریں گے اس میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کریں گے، ایسے الفاظ جو کہ شاید تکلیف کا باعث بنیں گے، لیکن آپ پوری تقریر سن لیجئے، انتہائی دھیمے لہجے میں، انتہائی عزت اور احترام والے لہجے میں، انتہائی بردباری والے لہجے میں انہوں نے وہ تقریر کی۔ گزشتہ 40 سال سے میاں صاحب کی سیاست پر ڈیل کرنے کا الزام لگتا رہا ہے، چاہے وہ جنیجو صاحب کو ہٹانے کا معاملہ ہو تو میاں صاحب جنیجو صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے دوسری طرف کھڑے ہو گئے،
پھر پرویز مشرف کے دور میں چلے جو 88 سے 99 تک ہے میں اس کو ایک طرف رکھ دوں، جو بالکل کلیئر چیزیں نظر آتی تھیں، پرویز مشرف کے دور میں الزام لگا کہ ڈیل کر کے باہر گئے، بعد میں مانا کہ ہاں ڈیل کر کے گئے، پھر علاج کے لیے باہر گئے تو الزام لگا ڈیل کر کے باہر گئے، اب واپس آئے تو پھر ڈیل. یہ ڈیل والا کیا چکر ہے شیخ صاحب؟ یہ ڈیلیں کیسے مل جاتی ہیں؟ میں آپ کی گزارش کر دوں. اب مصیبت کیا ہے؟ مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام آپ لیتے ہیں نا وہ لوگ پارٹی نہیں بن سکتے. وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں کیا پتہ ہے کون کس کے ساتھ آپ نے ڈیل کی، کس کے ساتھ آپ نے بات کی. وہ لوگ جو وہ اسٹیٹ سعودی عرب کی اسٹیٹ ہے وہ اپنی اس دوستی کو استعمال کرتی ہے اور آپ کی حکومت کو مجبور کرتی ہے کہ یہ شخص جو ہمارا دوست ہے اس کو آپ ہمارے حوالے کریں. آپ خوفزدہ ہو کر کہ آپ کے وہ دوست جو آپ کو مالی طور پر سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ سے ناراض ہوں گے تو آپ میاں صاحب کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن شیخ صاحب صرف سعودی شاہی خاندان نہیں نا، لبنان کا حریری خاندان بھی پھر میاں صاحب نے کنڈیشن ایک مان لی کہ میں 10 سال تک سیاست نہیں کروں گا. دوست ود ان 2 اسٹیٹس. اور جب اسٹیٹس آپس میں بات کرتے ہیں تو اس اسٹیٹ نے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ان کا کو، لیکن obviously اس اسٹیٹ نے میاں صاحب کو اپنی دوستی کا اور اپنے تعلق کا یہ بات ضرور کہی ہوگی.